خطبہ مسنونہ کے بعد اللہ عز و جل کی توفیق سے سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 پڑھی گئی ہے۔ ان دونوں قسم کی آیات کی روشنی میں مختصر سے وقت میں کچھ اہم اور ضروری پیغامات پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ و صفات علی سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی نیتوں میں مکمل اخلاص عطا فرمائے، ہمارے اعمال میں استقامت اور ہماری دعوتی، اصلاحی اور تربیتی اور زندگی کے تمام کاموں میں سلف صالحین کا رنگ اور منہج غالب فرمائے۔ یہ صورت نزول کے اعتبار سے پہلی صورت شمار کی جاتی ہے، اس اعتبار سے کہ اس کی ابتدائی 5 آیتیں سب سے پہلے غار حرا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، بلکہ امام زرکشی کے قول کے مطابق 5 صورتیں سب سے پہلے نازل ہوئی، جس میں سورہ علق ہے، سورۃ القلم، سورۃ المزمل، سورہ مدثر اور سورۃ الفاتحہ ابتدائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی میں اللہ تعالیٰ نے اقرا کا لفظ استعمال فرمایا، پڑھ۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ علم کے حصول کے لیے محنت ضروری ہے، اور محنت بھی منزل کی طرف ہو، یعنی استاد شاگردی کے رشتے سے علم حاصل ہوگا۔ آپ اپنے اختیار سے نہیں پڑھیں گے، بلکہ پڑھنے کے لیے پڑھانے والا چاہیے۔ اللہ چاہتا تو پورا قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں اتار دیتا، لیکن اللہ نے جبریل امین کو نازل فرمایا۔ جبریل امین نے آپ کو فاخذنی فغطنی حتی بلغ منی الجہر ثم ارسلنی، 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار سینے سے دبوچا اور کہا تو آپ نے 2 بار کہا ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا، کیونکہ اللہ نے آپ کو نہ لکھنا سکھلایا تھا، نہ دیکھ کے پڑھنا سکھلایا تھا۔ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون، آپ اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ آپ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے۔ اگر آپ پڑھتے یا ہاتھ سے لکھتے تو لوگ شک کرتے کہ یہ کلام جو ہے محمد نے اپنی طرف سے کر لیا، اس لیے اللہ نے کہا چیلنج فقد لبثت فیکم عمرا من قبل، میں نے تمہارے درمیان ایک لمبی زندگی گزاری ہے، شب و روز تم نے دیکھے ہیں، میری سچائی اور امانت داری گواہ ہے۔ لہذا اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اقرا کے ذریعے یہ تعلیم دی کہ یہ امت اگر شرک سے نکلنا چاہتی ہے، کفر سے نکلنا چاہتی ہے، بدعت و خرافات سے نکلنا چاہتی ہے، جہالت کی تاریکیوں سے نکلنا چاہتی ہے، دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے نجات چاہتی ہے، سعادت چاہتی ہے، امن چاہتی ہے، عزت چاہتی ہے، کائنات میں انقلاب برپا کرنا چاہتی ہے، امن و شانتی کا پیغام لانا چاہتی ہے، دنیا کو باد بہاری سے معطر کرنا چاہتی ہے، تو اقرا ہے، پڑھنا ہے، اس کے بغیر ترقی نہیں ہو سکتی۔ اور اس کے لیے بھی ضروری انما العلم بالتعلم، استاد شاگردی کے رشتے سے علم آتا ہے، والحلم بالتحلم، اور بردباری اختیار کرنے سے اپنے آپ کو بردبار بنائیے، قوت برداشت پیدا کیجیے، تب بردباری آئے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو فطری طور پر یہ صفتیں زیادہ عطا کرتا ہے، لیکن بردباری اختیار کرنی پڑے گی، آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ ومن يتحرى الخير يعطى، اور جو خیر کو چاہتا ہے اسے دیا جاتا ہے، اور ومن يتوقى الشر يوقى، جو شر سے بچنا چاہتا ہے اسے بچایا جائے گا، اور اللہ بچاتا ہے۔ اس لیے سلف کا طریقہ یہی تھا کہ وہ اساتذہ سے علم حاصل کرتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود کا مشہور قول لا يزال الناس صالحين متماسكين ما اتاهم العلم من اكابرهم فاذا اتاهم العلم من اصاغرهم هلكوا، لوگ ہمیشہ امن اور شانتی کے ساتھ رہیں گے، محبت کے ساتھ رہیں گے، الفت کے ساتھ رہیں گے، فتنوں سے محفوظ رہیں گے، جب تک بڑے علماء سے علم آتا رہے گا۔ بڑے علماء سے مراد بڑی سند نہیں مراد ہے اس سے، بلکہ جنہوں نے اپنی زندگی بڑے علماء سے علم حاصل کرنے میں لگایا، جنہوں نے قرآن کو سمجھا، احادیث کو سمجھا، صحابہ کے منہج کو سمجھا، افتاء کے اصول کو سمجھا، عربی زبان کے فصاحت و بلاغت کو سمجھا، جنہوں نے وقت اور حالات کے تعلق سے جو مصالح اور مفاسد ہیں ان کو سمجھا۔ ایسے علماء سے جب علم آئے گا تو لوگ صحیح راستے پہ جائیں گے، لیکن جب نوخیز لوگوں سے آئے گا، جب کم عمر لوگوں سے علم آئے گا، چھوٹوں سے آئے گا، جاہلوں سے آئے گا، تو لوگ ہلاک ہو جائیں گے، فتنے پیدا ہوں گے۔ اس لیے جو مسلم احمد کی جو حدیث آپ حضرات ہمیشہ سنتے رہے ہوں گے اور سنتے ہیں، ان من اشراط الساعة ان يلتمس العلم عند الاصاغر، قیامت کی علامتوں میں سے علامت یہ ہے کہ چھوٹوں سے علم حاصل کیا جائے گا۔ کیا مطلب؟ عبداللہ بن مبارک فرماتے چھوٹوں سے مراد جاہلوں سے علم حاصل کیا جائے گا۔ خلاصہ یعنی علم کے لیے صاحب علم سے علم حاصل کرنا ضروری ہے، ضروری ہے، نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہا
وانزل اللہ علیک الکتاب الحکمہ وعلمک ما لم تکن تعلم، اللہ نے آپ پر کتاب بھی نازل کی، حکمت بھی نازل کی، اور آپ کو وہ باتیں سکھلائی جو آپ نہیں جانتے تھے، اللہ نے سکھلایا۔ اور آپ نے فرمایا امرنی ربی ان اعلمکم ما جہلتم، حدیث صحیح مسلم، عیاض بن حمار المجاشعی کی حدیث ہے، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم کو وہ باتیں سکھاؤں جو تم نہیں جانتے۔ مما علمنی فی یومی هذا کل مال نحلت عبدی حلال، آج اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ میں تم کو بتاؤں کہ جو بندے کو میں نے آج اللہ نے وحی کی ہے کہ یہ بات میں تم کو بتاؤں۔ اس کا مطلب جب اللہ کا حکم نہیں ہوتا تو آپ نہیں بتاتے تھے۔ ہر وہ مال جو میں نے بندے کے دیا ہے حلال ہے۔ اب یہ کہ شیطان نے ان کے اوپر وسوسہ ڈالا، جو حلال تھا اس کو حرام کر دیا، جو حرام تھا اسے حلال کر دیا الی آخر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا، ایک مثال دے رہا ہوں، عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن لی ان اتحدث ام ملک من ملائکۃ حملۃ العرش ان بینۃ شحمۃ اذنہ وعاتقہ مسیرۃ 700 عام، رواہ احمد۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے، مجھے اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا ہے کہ میں تم کو بتاؤں کہ وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ عرش کا محتاج نہیں بلکہ عرش اللہ کا محتاج ہے، یاد رکھیے، جو فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں ان کے کان کے لو سے لے کر، کیونکہ فرشتے مخلوق ہیں لہذا اشارہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، کان کے لو سے لے کر گردن کی دوری 700 سال کی مسافت ہے۔ اور وہ حدیث کہ وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں ان کے سر 7ویں آسمان کے اوپر، وَرِجْلَاهُ فِي الْأَرْضِ السُّفْلَىٰ، اور ان کے پاؤں 7ویں طبق زمین کے نیچے ہیں۔ تو یہ باتیں آپ نے بتائی تب تو ہمیں معلوم ہوا نا۔ جو حدیث کو پڑھے گا، قرآن اور حدیث اور صحابہ کے منہج کو، وہی نا ہمیں یہ سب باتیں بتائیں گے، باریکیاں۔ جو لوگ قرآن حدیث نہیں پڑھیں گے وہ کیا بتائیں گے؟ لہذا علم پڑھنا ہے، لیکن پڑھنے کے لیے پڑھانے والا چاہیے۔ اسی لیے جبریل امین کو آپ قرآن سنایا کرتے تھے، قرآن سنتے بھی تھے اور سناتے بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب کو لم یکن الذین کفروا پڑھ کے سنایا، جو مسلم شریف کی حدیث ہے، اور آپ نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک سورۃ النساء پڑھی۔ تو ان تمام باتوں کا خلاصہ یہی ہے، تسمعون ویسمع منکم ویسمع ممن یسمع منکم، سبحان اللہ، تم ہم سے سن رہے ہو، تم ہم سے سن رہے ہو، تم سے بھی سنا جائے گا، اور جو تم سے سنتے ہیں ان سے بھی سنا جائے گا۔ کیوں کہا گیا باب الرحلۃ فی مسئلۃ النازلہ، بخاری، صحیح بخاری میں باب ہے۔ ایک مسئلے کے لیے سفر کیا لوگوں نے، کیوں؟ وہ کسی سے منگا بھی تو سکتے تھے، لیکن حدیث کے حصول کے لیے سفر کیا گیا۔ ایک مسئلہ ہے، وقت نہیں کہ مسئلے کی وضاحت کی جائے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح حضرت جابر 7 من السحف فوق الألف قد نقلوا من الحديث علی المختار خیر مضر، ابو ہریرہ، سعد، جابر، انس، صدیقۃ وابن عباس کذا ابن عمر، یعنی 7 ستارے صحابہ میں، یعنی روشن ستارے اس اعتبار سے کہ جن کو 1000 سے زیادہ حدیثیں یاد تھی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان جلیل القدر صحابہ میں ہیں جن کو سب سے زیادہ حدیثیں یاد تھیں، نمبر 1۔ نمبر 2، مدینے کے ان صحابہ میں ہیں جن کی وفات آخری دور میں ہوئی۔ نمبر 3، ان صحابہ میں ہیں جو فتویٰ دیا کرتے تھے۔ فتویٰ سب نہیں دیتے تھے، معلوم ہے نا، سارے صحابہ فتویٰ نہیں دیتے تھے، تقویٰ سب کے پاس تھا، علم کا سمندر تھا۔ ایک ایک صحابی کا علم اتنا ہوتا تھا کہ حضرت عبداللہ لا الہ مسروق کہتے ہیں جالست اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی صحبت اختیار کی، میں نے ایک ایک صحابی کا علم ایسا پایا گویا کہ ایک بڑا تالاب ہے۔ تالاب یہ والا، یہ ہندوستانی تالاب نہیں بھائی، وہ قرآنی تالاب ہے، روحانی تالاب ہے، ربانی تالاب ہے۔ ایک تالاب ایسا ہے پانی ٹھہرا ہوا ہے، ایک آدمی بھی سیراب ہو جا رہا ہے، 2 آدمی بھی، 3 آدمی بھی، 4 آدمی بھی، 10 آدمی بھی، ایک ایک صحابی کے پاس اتنا علم کہ اگر پوری زمین کے لوگ بھی آ جائیں تو سیراب ہو جائیں۔ واللہ العظیم كانوا ابر هذه الامه قلوبا واعمق علما۔ عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر خود کہتے ہیں کہ صحابہ کرام جو ہیں دل کے اعتبار سے سب سے پاک
اور علم کے اعتبار سے سب سے گہرے، وَقَلَّهَا تَكَلُّفًا، تکلف کے اعتبار سے سب سے کم. اتنا علم تھا کہ اللہ نے ان کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے، دین کی خدمت کے لیے چنا. اللہ نے ان کو تقوی کی سرٹیفکیٹ دی، ہدایت کی سرٹیفکیٹ دی، سچوں کا امام بنایا، رضی اللہ عنہ رضو عنہ کے خطاب سے نوازا. دنیا ہی میں اللہ نے ان کو خیر البریہ کہہ دیا، سب سے افضل مخلوق ہیں وہ. اس کے باوجود بھی سبحان اللہ، براء بن عازب، باپ بھی صحابی اور بیٹا بھی صحابی، کہتے ہیں میں نے 300 بدری صحابہ کو دیکھا جن کو اللہ نے کہا اعملوا ما شئتم، جو چاہو عمل کرو، میں نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا. ان کے پاس یہ سرٹیفکیٹ تھی. ہمارے پاس کیا ہے؟ کس بات پہ اتنے مطمئن ہو چکے ہیں؟ کس بنیاد پر ہمیں سکون ملا؟ سکون ایمانی سکون ٹھیک ہے، لیکن اپنی حالت پہ مطمئن ہو جانا، اور مطمئن ہو جانا ہمیں علم کی ضرورت نہیں، ہمیں تحقیق کی ضرورت نہیں، ہمارا سینہ علم سے بھرا ہوا ہے. یہ مومن کی شان کے خلاف ہے. یہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے. وقالوا قلوبنا غلف، یہودی کہتے تھے ہمارا سینہ علم سے بھرا ہوا ہے. تو اللہ نے کہا بل طبع اللہ علیہ بکفرہم، اللہ نے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. بھرا نہیں ہے، کفر بھرا ہوا ہے، اور کفر کی مہر لگا دی ہے. فقلیلا ما یؤمنون، بہت کم ایمان لانے والے ہیں. جو یہ کہے کہ ہمارا سینہ علم سے بھرا ہوا اور مستغنی ہو، اور عالم کی ضرورت نہیں، علم کی ضرورت نہیں، دروس کی ضرورت نہیں، اپنے آپ کو سمجھے کہ ہم سب کچھ جمع کر چکے ہیں، میرا باپ حافظ، میرا بیٹا حافظ، میرا پوتا حافظ، میرے باپ تو ایسے تھے. یہ سب یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ تھوڑی نہ ہے. اس لیے یہ جو حدیث جو ہے بخاری کی جو روایت، لو آمن بی عشرۃ من اليہود لآمن بی اليہود، اگر 10 یہودی میرے اوپر ایمان لے آتے تو سارے یہودی ایمان لے آتے. حدیث بخاری میں 10 یہودی کا مطلب کیا ہوا؟ لو آمن بی عشر من رؤساء اليہود، یعنی یہودیوں کے 10 بڑے عالم اگر ہم پر ایمان لے آتے تو سارے یہودی ایمان لے آتے، لیکن سب سے کم ایمان لانے والے ہیں. یہ بیماری ہمارے اندر آ رہی ہے. لہذا دیکھیے براء بن عازب کہتے ہیں 300 بدری صحابہ، جب ان سے مسئلہ پوچھا جاتا تھا یود صاحبہ ان یکفیہ الفتیہ، یعنی ما یجیب، یخاف من اللہ ویفزع، ما یخاف ما یجیب على طول ویجیب سریع. لا، ڈرتے تھے وہ لوگ، اللہ سے ڈرتے تھے. وہ اپنے دوسرے کی طرف، دوسرا تیسرے کی طرف، تیسرا چوتھے کی طرف منتقل کر دیتے تھے، اللہ سے ڈرتے تھے. اور یہاں جناب ابھی سوال ہوا کہ علماء موجود ہیں، فوراً بک بک کرنا شروع کر دیا. ارے کیا ہے بک بک کر رہے ہو میرے بھائی؟ یہ تو ابن دقیق العید کہتے ہیں، میں تو کچھ پوائنٹ لایا تھا لیکن لگ رہا ہے کہ ہم کچھ دیکھ نہیں پائیں گے. ما تکلمت کلمہ منذ 40 سنہ الا عددت لها جوابا بین یدی اللہ عز وجل. 40 سال تک جب بھی مجھ سے مسئلہ پوچھا گیا، میں نے جواب دینے سے پہلے اللہ کے پاس جواب تیار کیا کہ ہمیں اللہ کے پاس جواب دینا ہے. یہ علم جس کا جتنا گہرا ہوگا، زبان پر اتنا ہی کنٹرول ہوگا. امام مالک نے فرمایا شہید علی 70 من اہل المدینہ انہ لا یفتی فی المدینہ الا الامام مالک. 1419 ہجری میں کبار علماء سے فتویٰ پوچھا گیا تھا، کوئی مسئلہ تکفیر سے متعلق اور فتوے سے متعلق، تو اس میں یہ میں نے جواب پایا. 70 بڑے بڑے علماء نے اس بات پر سائن کیا تھا کہ جب تک امام مالک موجود ہوں گے کوئی دوسرا آدمی فتویٰ نہیں دے سکتا. لیکن اس کے باوجود وہ واقعہ کہ امام مالک سے 48 سوال کیے گئے، اور ایک روایت میں 40 سوال کیے گئے، اور ایک آدمی بہت دور سے آیا سفر کر کے، لیکن صرف 3 یا 4 کا جواب دیا، وہ بھی اجتہادی. بقیہ کے بارے میں کہا لا ادری، اللہ زیادہ جانتا ہے. اور جب موت کا آیا تو ساروں قطار رو رہے ہیں. پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ میں نے جو 4 مسئلے میں جو جواب دیا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں غلط جواب نہ ہو، اللہ کے پاس میں کیا جواب دوں گا. اللہ اکبر. جبکہ 70 علماء نے سائن کیا تھا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ علم استاد شاگردی کے رشتے سے حاصل کیا جائے. اور اللہ نے فرمایا الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھلایا، قلم کا استعمال کیا جائے، سیکھا جائے. یہ اللہ نے قلم کی قسم کھائی ہے، نون والقلم وما یسطرون. اور قیامت کی نشانی ان من اشراط الساعہ، قیامت کی نشانی ہے کہ تسلیم الخاص، خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا. وفشو التجارہ، تجارت پوری دنیا میں پھیل جائے گی. وقتل الارحام، رشتوں کو لوگ کاٹیں گے. وظہور القلم، قلم کے آلات، لکھنے کے وسائل کیا ہیں؟ پھیل جائیں گے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ اگر معاشرے میں انقلاب لانا ہے، اصلاح کا کام کرنا ہے، تو نبوی منہج کو اختیار کرنا ہوگا. یعنی میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ڈائریکٹ نہیں آئے. بیعت عقبہ اولیٰ جو ہوئی نبوت کے 12ویں سال، اس کے بعد آپ نے مصعب بن عمیر کو بھیجا نا بھائی. عبداللہ بن ام مکتوم آئے، اور بہت بھی جلیل القدر صحابہ آئے. حدیث ہے اول من قدم علینا مصعب بن عمیر وعمار بن یاسر
و ابن مکتوم اور اسی سعد بن ابی وقاص، یعنی یہ وہ صحابہ ہیں جن کا نام میں نے اپنے کے سامنے پیش کیا. یہ آنے کے بعد جتنے لوگ اسلام لاتے تھے ان کو کیا سکھاتے تھے؟ ابھی بولیے. فَكَانَ يُقْرِئَانِ النَّاسَ الْقُرْآنَ، قرآن سکھاتے تھے. برا بن عازم کی یہ بھی روایت ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے سور مفصل یعنی چھوٹی چھوٹی جو جزء کی صورتیں صحابہ یاد کر چکے تھے. یہ صحابہ کا منہج ہے. 10 آیتیں پڑھتے تھے اس وقت تک آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک کہ اس کو صحیح پڑھنا نہ سیکھیں، اس کو سمجھے نہیں اور اس پر عمل نہ کریں. کہاں ہے ہمارے اندر یہ؟ کہاں یہ ترتیب؟ جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تم نے وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. ہمارے اسلاف نے یہ مثال قائم کی ہے ہندوستان میں اور حیدرآباد میں. جب تحریک شہیدین برپا ہوئی ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے تو اس وقت چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی قرآن سکھایا جاتا تھا اور تفسیریں سکھائی جاتی تھی اور ایک ایک حدیث پر عمل کرتے تھے. یہ ہندوستان، اسی لیے مولانا مناظر حسن گیلانی کا یہ جملہ یاد آیا، برہان اگست صفحہ نمبر 10، کہا کہ بجائے خود یہ اہل حدیث کی تحریک جیسی بھی ہو لیکن اس کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہندوستان کے حنفی مسلمانوں کی توجہ جو حدیث کی طرف پلٹی ہے اس میں غیر مقلدیت یعنی اہل حدیثوں کی تحریک کا گہرا دخل ہے. یعنی اہل حدیثوں کی تحریک سے ہی ہمیں حدیث پڑھنے کا شوق پیدا ہوا. عمومیت غیر مقلد تو نہیں ہوئی لیکن قرآن اعتماد کا طلسم ضرور ٹوٹا. برہان اگست صفحہ نمبر 10. کیا مطلب؟ یعنی اہل حدیثوں کی تحریک سے سب اہل حدیث تو نہیں ہوئے لیکن اتنا فائدہ ضرور ہوا کہ یہ تقلید جامد اور فقہا کے اقوال کو لازم پکڑنا اور ہر مسئلے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات حرف آخر، اس کو ختم کر کے لوگوں میں حدیث کا ذوق اور شوق پیدا ہوا ہے. ہمارے اسلاف کی مثال ہے. لہذا ہم کو بھی چاہیے کہ اسی منہج کے مطابق علم کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. کھانے اور پینے سے زیادہ ہمیں علم کی ضرورت ہے، اس لیے کہ بغیر کھائے پیے آدمی کئی دن زندہ رہ سکتا ہے. اور آج آپ فلسطین کے حالات سے واقف ہیں. 6 مہینے تک لاش دبی ہوئی ہے، انسان ملبے میں دبا ہوا ہے اور 6 مہینے کے بعد جب لاش کی حیثیت سے اس کو نکالا گیا تو لاش نہیں ہے بلکہ وہ جاندار ہے. وہ بغیر کھائے کئی دن زندہ رہ سکتے ہیں. اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما، ان کی پریشانیوں کو حل فرما. یا قوی یا عزیز یا جبار السماوات والارض یا من اهلك الجبابره وكسر الفراعنه یا من اهلك عاد وثمود اللهم عليك باليهود اللهم عليك بالصائنة المعتدين اللهم اشدد وطأتك على اليهود وامريكا وجنودهم واعوانهم اللهم انهم طغوا وتكبروا وافسدوا في الارض الفساد فصب عليهم يا ربنا صوت عذاب. اے عاد و فرعون اور ثمود کے ہلاک کرنے والے، ہم بے بس کمزور ہیں، تو طاقتور ہے. اللہ اپنے لشکروں کو ان پر مسلط کر، اگر وہ ہدایت کے مستحق ہے تو ہدایت دے، نہیں تو اللہ اپنے لشکروں کو مسلط کر، مظلوموں کی مدد فرما. اذا فسد اہل الشام فلا خیر فیکم، جب شام کے لوگوں میں بگاڑ اور فساد پیدا ہوگا تمہارے اندر کوئی خیر نہیں رہے گا. آنسو بہاؤ. کہنا اصل یہ ہے کہ بغیر کھائے کئی دن انسان زندہ رہ سکتا ہے لیکن بغیر علم کے انسان کا دین زندہ نہیں رہ سکتا. اللہ نے فرمایا اومن کان میتا فحیینا، کیا وہ آدمی جو مردہ تھا ہم نے اس کو زندہ کیا. قال ابن عباس فی تفسیر هذه الايه احییناه بالایمان، جس کو علم ہے وہ زندہ ہے، جو جاہل ہے وہ مردہ ہے. ہم نے ایمان کے ذریعے زندگی عطا فرمائی. ما كنت تدری ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. اے نبی آپ کتاب نہیں جانتے تھے، ایمان نہیں جانتے تھے، ہم نے اس قرآن کو وحی کو نور بنایا، ہم نے آپ کو روشن کیا اور آپ کے ذریعے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ ہدایت دیتے ہیں، آپ ہدایت دیتے ہیں سیدھے راستے کی. یعنی آپ اللہ کے نور کو بانٹتے ہیں، آپ لوگوں کو نور کی طرف بلاتے ہیں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ علم کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اس لیے حسن بصری فرماتے ہیں لباب واحد من العلم اتعلم احب الی من الدنیا ما فیہا، شریعت کے ایک مسئلہ میں سیکھوں وہ دنیا جہان سے زیادہ بہتر ہے. من سلک طریقا یلتمس فی علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، جو علم کے راستے پہ چلتا ہے گویا کہ اتنا سفر اس نے جنت کا طے کر لیا. اللہ اکبر، اتنا سفر. وان العالم لیستغفر لمن فی السماوات من فی الارض، زمین آسمان کی تمام چیزیں عالم کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. حتی نینان البحر حتی الحیتان فی البحر، یہاں تک کہ مچھلیاں بھی. سوال ہے کہ آخر سمندر کی مچھلیاں کیوں دعا کرتی ہیں؟ زمین آسمان کی تمام چیزیں فری میں تھوڑی نہ دعا کرتی. اس لیے کہ جب تک علم کی خدمت ہوگی، قرآن کی خدمت ہوگی، حدیث کی خدمت ہوگی، امن اور شانتی کا ماحول رہے گا، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی.
قرآن حدیث حاصل کرنے والے جو لوگ ہوں گے ڈپریشن سے انشاءاللہ محفوظ ہوں گے. پورا علاقہ اللہ تعالیٰ حفاظت، پورے علاقے پر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا. میں نے بعض مشاہد سے سنا کہ قرآن حدیث کی جہاں تعلیم ہوتی ہے پورے علاقے کو اللہ عذاب سے محفوظ فرماتا ہے. ہم نے کہا آخر کوئی نہ کوئی تو دلیل ہوگی. تو بہرحال کئی دلیلیں ملی، ان میں سے ایک دلیل یہی ملی. مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسون بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ. اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں یا بعض جگہ پر باقعد قوم مقعدہ، کسی بھی مقام پر بیٹھ کر کے لوگ دین کا علم سیکھیں، قرآن سیکھیں، پڑھیں اور پڑھائیں، سیکھیں اور سکھائیں، اسی وقت 4 انعام ہوگا. پہلا انعام جو دنیا کی کسی صیدلیہ میں نہیں، کسی دکان میں نہیں، کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے، تمام زیرو ہے، قرآن و سنت پڑھنے والا ہیرو ہے. وہ کیا ہے؟ الا نزلت علیہم السکینہ، قلب پر سکون نازل ہوگا، ٹینشن فری ہے. اور جب انسان ٹینشن فری ہوگا تو بہت سی بیماریوں سے محفوظ ہوگا، اور جب بہت سی بیماریوں سے محفوظ ہوگا تو معاشرہ بھی بیماریوں سے محفوظ ہوگا اور لوگوں کی عمریں بڑھ جائیں گی. اسی لیے تو قرآن حدیث پڑھانے والوں کی عمریں اتنی زیادہ کیوں تھی؟ انس بن مالک کی عمر 103 سال کیوں تھی؟ میں آپ سے پوچھوں. نافع کی عمر 99 سال تھی، قالون کی عمر 100 سال، بصری کی عمر 112 سال، اور سوید بن غفلہ بہت بڑے قاری تھے، ان کو دیکھ کر لوگ امام احمد بن حنبل کو یاد کرتے تھے. یہ 3 دن میں قرآن پڑھا کرتے تھے، 127 یہ 128 دونوں روایت ہیں، سیر عالم النبلا وغیرہ پڑھیے. 3 دن میں قرآن ختم کرتے تھے، قرآن و سنت کی برکات. اس لیے اس بات کو یاد رکھیے. عبد الملک بن عمیر کہتے ہیں ان اصحاب العقول اصحاب القرآن، دماغ اور عقل کی حفاظت اللہ فرمائے گا، ٹینشن فری کرے گا جو قرآن والے لوگ ہیں. اللہ اکبر. اور امام قرطبی، اسی قرطبہ کے در و دیواروں سے آواز آ رہی ہے کہ جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تم نے وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. یعنی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں، محدث مفسر ہیں. کہتے ہیں کہ من قرأ القرآن متع بعقل وان بلغ 100 سنہ، یہ قرآن حدیث پڑھنے والے جتنے لوگ ہوں گے نا، 100 سال بھی عمر ہو جائے گی تو اللہ ان کے دماغ کی، ان کی عقل کی حفاظت فرمائے گا. جی یہ ان کو اپنی بات نہیں، یہ قرآن کی بات ہے. یہ پڑھو، آپ قرآن پڑھ کے دیکھو معاشرے میں کیسا امن آتا ہے، گھر میں کیسا سکون ملتا ہے، لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. یہ جنات، یہ جادو، یہ سحر، یہ اور نہ معلوم کیسے جھاڑ پھونک، یہ ساری چیزوں کا علاج کر رہے ہیں آپ لوگ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میں آپ کے دل کو توڑنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن یہ بیماری کیوں آئی ہے؟ گھروں میں قرآن پڑھنا چھوڑا، بچیوں کو قرآن پڑھنا سکھلایا، پہلے سکھلاتے تھے اس کو چھوڑ دیا، دینی تعلیم کو چھوڑا. یہ شیطانی ڈبہ آ گیا، انٹرنیٹ کا شیطان، موبائل کا شیطان، فیس بک کا شیطان، یہ سارے شیاطین جمع ہو گئے. ظاہر تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم کو ہدایت سے دور کر دیں. اولئک یدعون الی النار، یہ ہم کو جہنم کی طرف لانا چاہتے ہیں. واللہ یدعو الی الجنہ، واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ سلامتی کی طرف لانا چاہتا ہے. تو یہ قرآنی ماحول بنائیے، دلوں پہ سکون نازل ہوگا اور اسی علم کے ذریعے سے سکون ہوگا. آپ جاہد جب قرآن حدیث پڑھیں گے تو گھر میں داخل ہوں گے سلام کر کے. اللہ کے نبی نے گارنٹی دی ہے، ثلاث کلهم ضامنون علی اللہ، 3 آدمی اللہ کی گارنٹی میں ہیں. ان عاش رزق وکفی، اگر زندہ رہے تو اللہ روزی میں برکت دے گا، اور مر گئے تو ڈائریکٹ اس کی روح جنت میں چلی جائے گی. اللہ ہمیں وہ نعمت نصیب فرما. ان میں سے ایک آدمی جو مسجد کی طرف آتا ہے، اگر زندہ رہا تو اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائی سے نوازے گا، ٹینشن فری کر دے گا. ابو داؤد کی حدیث ہے بھائی، ابو امامہ کی ایک نہیں کئی حدیثیں ہیں وللہ الحمد. اور دوسرا آدمی جو گھر میں سلام کر کے داخل ہوا، معاشرہ بالکل امن رہے گا، گھر میں سکون، لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے. یہ جنات، جادو کے حملے، میاں بیوی کے اختلافات، آپ 10 دن اس پر عمل کر کے دیکھو. جب بھی جائیں گے سلام کر کے جائیں گے، دیکھو کیسی سلامتی نازل ہوتی ہے، کیسی محبت. آپ سورہ بقرہ پڑھ کر کے دیکھو، اپنے بچوں اور بچیوں کو قرآن پڑھا کر دیکھو. تو یہ قرآن حدیث چھوڑنے کی وجہ سے اللہ نے شیطانوں کو مسلط کیا، اور ان شیطانوں کو ہٹانے کے لیے اللہ نے انسانی شیطانوں کو مسلط کیا، جو پیسہ بھی لوٹتے ہیں، ایمان بھی لوٹتے ہیں، اور کہیں کہیں عزت بھی لوٹتے ہیں، الا ماشاء اللہ. تو لہذا قرآن حدیث کے ماحول قائم کرو، دل پہ سکون نازل ہوگا، اللہ کی رحمت ڈھانپ لے گی. جب اللہ کی رحمت ڈھانپے گی پورا علاقہ اللہ کی رحمت میں آئے گا. میں نے دیکھا ہے کہ جہاں جہاں لوگوں نے مدرسوں میں قرآن و سنت کا ماحول قائم کیا ہے، میں ذاتی طور پہ دیکھا ہوں، وہ لوگ پہلے زیرو تھے لیکن ابھی ہیرو ہیں. ہم آپ کو نام لے کے بتا سکتے ہیں. جن لوگوں نے قرآن حدیث کی ناقدری کی، اللہ نے ان کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا.
بیجا کیس مقدمہ بازی میں پھنس گئے، تعلیم سے روکا، تباہ و برباد ہو گئے. ایک نہیں، آپ آئیے، میں آپ کو 2 گھنٹہ سناؤں گا واقعہ، ایک ایک بستی کا نام سناؤں گا انشاءاللہ، کیونکہ میں نے مدرسوں کو چھوڑ کر زندگی کا بڑا حصہ عوام میں گزارا. بہرحال تو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ حرور بستی کو کیسے میں بھول سکتا ہوں جہاں کے لوگ غریب تھے. جب انہوں نے قرآن و سنت کی روشنی میں مدرسہ چلایا، اللہ نے سب کو کروڑ پتی بنا دیا ہے. تم کمزور تھے، تم ڈرتے تھے کہ لوگ اچک لیں گے، اللہ نے تم کو پناہ دی اور اللہ نے پاکیزہ روزی عطا فرمائی اسی قرآن و سنت کی برکت سے. اس کی قدر کرو، اللہ کی رحمت ڈھانپ لے گی. نمبر 3 نمبر 4 وحفتم الملائکہ. نمبر 3 رحمت کے فرشتے گھیر لیں گے. قرآن و سنت کا ماحول قائم کرو، گھروں میں، مسجدوں میں بھی. آسمان سے زمین تک فرشتے گھیر لیتے ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. اور وذکرہم اللہ فی من عنده، مسجدوں میں قرآن سیکھنے والوں، گھروں میں قرآن سکھانے والوں، بچیوں کو عقیدہ اور مذہب سکھانے والوں، اخلاق اور حیا کی تعلیم دینے والوں، اللہ آپ کا ذکر خیر فرشتوں میں کرے گا. کہ اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی؟ جس قوم کا تذکرہ فرشتوں میں ہو، اس پر اللہ ظالموں کو مسلط کرے گا، بندروں اور سوروں کی اولاد کو مسلط کرے گا. اس پوائنٹ پہ بھی غور کیجئے. قوم عاد، قوم سمود، قوم فرعون، سب کو اللہ نے تباہ کر دیا، اس میں سے کوئی نہیں بچا. لیکن جو بندروں سوروں کی اولاد مغضوب علیہم ہے، جن پر اللہ کا غضب، فباؤ بغضب علی غضب، پے در پے اللہ کے غضب کے شکار ہوئے. کبھی اللہ نے رومیوں سے پٹوایا، کبھی اللہ نے بخت نصر سے پٹوایا، ہٹلر سے پٹوایا. قیامت تک ان پر لعنت ہے، اللہ ظالموں کو مسلط کرے گا. ایسے بندروں سوروں کی اولاد کو ہم پر اللہ نے مسلط کر دیا ہے. کیا پوائنٹ ہے؟ اس لیے کہ اگر ہم اور آپ بھی یہود و نصارہ کے طریقے پر چلیں گے تو اللہ انہی قوموں کو ہم پر مسلط کر دے گا. لہذا دین کی طرف پلٹیے، صحیح عقیدے کی طرف پلٹیے. اللہ تعالی ہمیں صحیح دین کی طرف پلٹنے کی توفیق نصیب فرمائے. آئیے اس سلسلے میں مختصر طور پر بتاؤں. عبد الرحمن السعدی فرماتے ہیں کہ لولا العلم لکان الناس کالبہائم، اگر علم نہیں ہوتا تو لوگوں کے درمیان اور جانوروں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوتا. آج دیکھیے کہ لوگ جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، کہاں کہاں پارکوں میں جا رہے ہیں، ہاسپٹلوں میں جا رہے ہیں اور بڑے بڑے سمندروں کے پاس آ رہے ہیں، لیکن ان کے سینے میں آگ لگی، وہ کیسے بجھے گی؟ وہ تو قرآن حدیث سے بجھے گی نا. خودکشی کر رہے ہیں لوگ. لہذا یہ قرآن سنت کی برکت ہے کہ انسان کو بلندی پر اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے. اور امام شافعی فرماتے من اراد الدنیا فعلیہ بالعلم، جو دنیا چاہتا ہے اسے کے لیے بھی علم ضروری ہے، اور جو آخرت چاہتا ہے اس کے لیے علم ضروری ہے. میں ایک بات کہتا ہوں، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں کس نے ڈالا؟ ان کے بھائیوں نے. کنویں سے نکالے گئے، مصر کے بازار میں بیچے گئے. عزیز کی بیوی نے بے حیائی کی دعوت دی، اللہ کو پکارا، اللہ سے پناہ طلب کی، جیل کی سلاخوں میں ڈالے گئے. اور وہی اللہ جس نے جیل کی سلاخوں سے نکال کر مصر کا بے تاج بادشاہ بنا دیا. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، مجھے زمین کے خزانے کا مالک بنا دو، میں بہت ملک کے باغدوڑ کو سنبھالنے والا ہوں اور میں ملک چلانے والا ہوں، مجھے سب علم ہے. اللہ نے علم دیا ہے. علم کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر، علم و تقوی کی بنیاد پر یوسف علیہ السلام کے مقام کو اللہ نے بلند فرمایا یا نہیں فرمایا؟ جاپان پر جب امریکہ نے 1945 میں بم گرایا تو اس وقت سے لے کر اب تک ان علاقوں کے اندر پستی ہے اور بچے ابھی بھی ناقص پیدا ہو رہے ہیں. لیکن جب اس نے علم کے میدان میں محنت کی تو جس سامان پر میڈ ان جاپان لکھ دیا جاتا ہے لوگ آنکھ بند کر کے لے لیتے ہیں. تو علم کے ذریعے دنیا میں بھی ترقی ہوگی، اور علم کے ذریعے قیامت کے دن اللہ کہے گا قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت میں چڑھتے جاؤ. ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین. اللہ تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعے بہت سے لوگوں کو بلندی پہ لے جائے گا، اور اسی قرآن چھوڑنے کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ذلیل و خوار کر دے گا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ تعلیم اور تربیت کا مکمل پروگرام بنائیں. جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر کوش سے گندم کو جلا دو. سمر کورس کے نام پر بہت ساری محنتیں ہو رہی ہیں، اللہ قبول فرمائے، لیکن تعلیم بعد میں، تربیت پہلے. یاد رکھیے، یزکیہم ویعلمہ الکتاب والحکمہ. پہلے ان کو شرک سے، کفر سے نکالو، اخلاق سکھلاؤ، آداب سکھاؤ. جب تک اخلاق آداب نہیں سکھلاؤ گے اس تعلیم سے فائدہ کم ہوگا اور نقصان زیادہ ہوگا. اللہ نے آپ کی تربیت فرمائی، اور تربیت کے بعد اللہ نے آپ کو تعلیم دی، اور اللہ نے نبی کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم یزکیہم، تاکہ ان کے دلوں کو پاک صاف کریں اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیں. لہذا تربیت ضروری ہے. اور بعض سلف کہتے ہیں تعلمنا الادب 30 سنہ تعلمنا العلم 20 سنہ. ہم نے 30 سال ادب سیکھا، اخلاق سیکھا،
اور 20 سال جو ہے ہم نے علم سیکھا. الجامع الاخلاق الرابع وآداب السامع، خطیب بغدادی کرام سلف جتنے بڑے بڑے حدیث کے امام ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم نے پہلے اخلاق سیکھا، پہلے دین سیکھا، پہلے تقویٰ سیکھا، اس کے بعد ہم نے علم سیکھا. لہذا ادب اور اخلاق کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی ہے. ابھی دوسرے خطبے میں مختصر وقت لوں گا کیونکہ ٹائم پر ختم کرنا ہے، اور ہمیں تو بہت مختصر خطبہ دینا چاہا لیکن سنا کہ یہاں 1:40 سے پہلے آپ ختم نہیں کر سکتے، اس لیے معذرت خواہ ہے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروا انه الغفور الرحيم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. جس طرح معاشرے کی اصلاح کے لیے تعلیم ضروری ہے، تعلیم سے پہلے تربیت ضروری ہے، اور تربیت کا ہی حصہ ہے کہ ہمارے اخلاق صحیح ہوں. اور اخلاق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آیتیں نازل کی ہیں جن کے اوپر خاص طور سے سورۃ الحجرات کو سورۃ الآداب کہا گیا ہے. میں نے سعودی عرب میں جب مکے میں بعض عالم اسلام کے علماء و مشائخ سے ملاقات ہوئی تو ہم نے کہا ہندوستان میں ہم دعوتی کام کیسے کریں، میں تو بہت کم علم رکھتا ہوں، میرے پاس تجربہ بھی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا چند صورتوں کی تعلیم دینے کی تعلیم دی. اس میں کہا سب سے پہلے نمبر پر سورۃ الحجرات پڑھیے. اللہ کے ساتھ ادب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، انسانیت کا ادب. معاشرے میں اختلاف کیوں پیدا ہوتا ہے، بھائیوں میں اختلاف کیوں ہوتا ہے، اور اختلاف ہو جائے تو اس کو کیسے دور کرنا چاہیے، عدل و انصاف قائم کرنا چاہیے. کسی کو حقیر نہیں سمجھو، کسی کو ذلیل مت سمجھو، غیبت مت کرو، جاسوسی مت کرو، چغلخوری مت کرو. تو اس لیے اللہ کے نبی کی حدیث ما من شيء يوضع في ميزان المؤمن اثقل من حسن الخلق، قیامت کے دن اعمال کے ترازو میں سب سے زیادہ وزنی اور بھاری انسان کا اخلاق ہوگا. وان صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. اچھے اخلاق کا پیکر انسان جو ایمان اور اخلاص کے ساتھ ہے، اچھے اخلاق کی وجہ سے رات بھر نماز پڑھنے والے، دن بھر روزہ رکھنے والے کو مقام کو پالے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقی پیش کیا کہ مکہ کے بڑے بڑے کافروں کو اللہ نے ہدایت دی. جس صحابی نے مسجد میں پیشاب کیا تھا آپ نے اس کے ساتھ محبت سے بات کی، اللہ نے ان کو بھی ہدایت دی، ان کے ذریعے بھی ہدایت دی. معاویہ بن حکم السلمی نے نماز میں بات کی، فواللہ ما قہرنی ولا ضربنی ولا شتمنی، آپ نے نہ ڈانٹا نہ پھٹکارا نہ برا بھلا کہا. فواللہ ما رأیت معلما احسن تعلیما منہ لا قبل ولا بعدہ، اللہ کی قسم نہ آپ سے پہلے اور نہ آپ کے بعد آپ جیسا معلم، آپ جیسا مربی، آپ جیسا ٹیوٹر میں نے نہیں دیکھا. آپ نے ڈانٹا نہیں، پھٹکارا نہیں. حالانکہ نماز میں بات کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، پھر بھی آپ نے نہیں کہا کہ نماز باطل ہوتی ہے. کہا ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، نماز میں بات کرنا مناسب نہیں ہے. انما هي للتسبيح والتكبير وقراءة القرآن، نماز میں تسبیح، تکبیر اور قرات کا اہتمام کیا جاتا ہے، بات نہیں کرنا چاہیے. اس کی برکت سے اللہ نے ان کو توفیق دیا، انہوں نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا، ان کے معاشرے میں اسلام کا سیلاب آیا. لہذا اخلاق کو غالب کرو. اور میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ابوالکلام آزاد نے 1949 میں کہا تھا اے ہندوستان کے مسلمانوں، کوئی ملک تمہاری حفاظت نہیں کر سکتا، کاغذ کے پرزوں پر لکھے ہوئے قانون حفاظت نہیں کر سکتے، تو ایمان تمہاری حفاظت کرے گا. وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم سوپر رہو گے، تم اوپر رہو گے اگر تم ایمان والے ہو. ہمارا ایمان ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے ظالموں جابروں کو معاف کر دیا اور کفار مکہ کو معاف کر دیا، جنہوں نے آپ کے چچا کی کلیجی چبائی اس کو بھی معاف کر دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو بھی معاف کر دیا جس نے زہر کے اندر بکری کو کیا گوشت دیا تھا، آپ نے اس کو بھی معاف کر دیا. نبی نے اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا، مارا ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا. اگر ہم تعلیمی اہتمام کریں، قرآن و سنت کا ماحول برپا کریں، اپنے اخلاق کو صحیح کریں، کاروبار میں اخلاق پیدا کرو. رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع واشترى واذا اقتضى، اللہ اس کاروبار والے پر رحم فرمائے. نبی کی دعا ہے جو نرمی اختیار کرتا ہے، خریدتے وقت بھی، بیچتے وقت بھی، پیسہ مانگتے وقت بھی. کیا وہ حدیث نہیں معلوم؟ کاروبار میں نرمی کرنے کی وجہ سے اللہ نے ایک شخص کو جنت میں داخل کر دیا. کتنی حدیثیں ہیں. لہذا اپنی تقریر کو یا اپنے خطبے کو اس پر ختم کرتا ہوں. اللہ نے اپنے نبی کو کہا فبما رحمت من اللہ لنت لهم، اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ نرم ہو گئے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ بدخلق ہوتے، سخت مزاج ہوتے، تو جتنے بڑے بڑے صحابہ آپ کے اشارے پر قربانی کے لیے تیار رہتے ہیں سب بھاگ جاتے. آپ زبان کے اعتبار سے نرم، اخلاق کے اعتبار سے نرم، آپ ان کو معاف کر دیجئے. آپ بھی معاف کرو. مَا زَادَ اللَّهُ بِعَفْوِهِ إِلَّا عِزًّا، معاف کرو گے تو اللہ آپ کی عزت میں اضافہ کرے. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجئے. آپ بھی ان کے لیے دعا کیجئے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما. یہ نہیں کہ ظہر میں اہل حدیث، عصر میں مفتی بن گئے اور مغرب کے وقت تکفیری بن گئے، بلکہ مغرب کو عمارت مل گئی اور عشاء کے وقت ہم تکفیری، فلاں کافر فلاں مشرک. تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، اخلاقی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے. بہرحال اللہ نے فرمایا لوگوں سے مشورہ کیجیے. ہم بھی ہر کام مشورے سے کریں.
یہ نہیں کہ امیر بنا دیا جائے تو ہم سمجھتے ہیں امیر من امتی میں ہم بادشاہ بن گئے، حاکم وقت بن گئے، اپنے ماتحتوں کا خیال نہیں رکھتے، تکبر و غرور آ جا رہا ہے. ہمارے اندر خود کمی ہے، ہماری کمی کی وجہ سے یہ چراغ گل ہو رہا ہے. اگر ہم اپنی اخلاق کو، اپنے کردار کو سنوار لے، پورا ہندوستان نہیں تو آدھا ہندوستان انشاءاللہ ابھی بھی حق قبول کرنے کے لیے تیار ہے. کثیر تعداد میں میری زندگی کا بڑا حصہ غیر اہل حدیثوں کے ساتھ گزرا ہے، بڑے بڑے علماء سے ہوا ہے، کہا کہ تمہارا عقیدہ بہت اچھا، تمہارا منہج بہت اچھا ہے، اگر تم اپنے اخلاق کو سنوار لو سب سے پہلے ہم لوگ تمہارے ساتھ ہیں. اخلاق کو درست کیجئے. اور یہ حدیث حضرت جابر کی، آپ نے فرمایا، جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من احبکم الی واقربکم منی یوم القیامہ حاسنکم اخلاقا. قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے قریب، آپ کی مجلس سے قریب محبوب ہوگا رسول اللہ کا. احبکم الی کا کیا مطلب؟ جس کے اخلاق اچھے ہوں، یعنی جو مسکرا کے ملتا ہو، اخلاق کی تعریف، جو لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتا ہو اور لوگوں کی تکلیف دور کرتا ہو، یہی نا اخلاق کی تعریف. اچھائی کرنا، برائی کو دور کرنا اور مسکرا کر کے ملنا، یاد رہے گا نا. تو جو اس کے اخلاق اچھے ہوں گے سب سے قریب ہوگا، نبی کی نگاہ میں محبوب ہوگا، نبی کے جھنڈے تلے ہوگا، قیامت کی شدت سے محفوظ ہوگا اور قیامت کی گھبراہٹ سے اللہ بچائے گا. اللہ ہمیں یہ مقام عطا فرما. وَأَبْعَدِكُم مِّنِّي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنِّي مَجْلِسًا، قیامت کی میری مجلس سے سب سے زیادہ دور. اور وَأَبْغَضِكُم إِلَيَّ مِنِّي، اور بدترین میری نگاہ میں بدترین ہوگا وہ کیا؟ أَسْوَأُكُمْ خُلُقًا، جو بد اخلاق ہے. یہ کیسے؟ بد اخلاقی کی کچھ مثال، الثرثارون، نمبر 1، بہت زیادہ بولتا ہے، بلا ضرورت بولتا ہے. ایک، والمتشدقون، جو اپنی بات لوگوں پر غالب کرتا ہے. میٹنگ میں میری بات نہیں مانی گئی، اٹھ کے چلے گئے. ارے ظالم، تیری کیا حیثیت ہے؟ تو ایک نطفے سے پیدا ہے اور اب تو اکھڑتا ہے کہ میں تو میں کیوں؟ اور والمتفیقون، تکبر و غرور کرنے والا. امام ترمذی نے فرمایا کہ ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے. یہ بکھری ہوئی چند باتیں تھیں، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہیرے کا جگر، مرد نادا پر کلام نرم نازک بے اثر. اسی کے پیش نظر ہم نے ایک تحریک برپا کی ہے. الحمدللہ جمعیت اور جماعت کی سرپرستی میں انشاءاللہ کام کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ اچھے نوجوانوں کی ٹیم بنا رہے ہیں، جو مسجد کے نمازی بھی ہوں گے، میدان کے داعی بھی ہوں گے، اور قریوں دیہاتوں میں انشاءاللہ کام بھی کریں گے، اور ان کی اخلاقی تربیت بھی ہوگی، اور جو مظلوم ہیں مظلوموں کا حق بھی دلائیں گے. اور انشاءاللہ ہمارے مسئلے جو کورٹ کچہری میں جا رہے ہیں، تمام پولیس اسٹیشن پر جاؤ، دیکھو مسلمانوں کی بھیڑ، ڈیلی دیکھتا ہوں، ڈیلی جاتا ہوں. تبھی یہ چاہتی ہے واللہ میرے پاس ڈنڈے ہوتے تو ان کو مارتا، میں مر جاؤں، کیا کروں میں؟ سارے ایک بھی غیر مسلم نظر نہیں آتے. لہذا ہم نے یہ تحریک شروع کی ہے. آپ ساتھ مت دو لیکن دعاؤں سے ساتھ دو. انشاءاللہ العزیز اگر اخلاص رہا اور آپ جیسے وفادار لوگ ملے تو انشاءاللہ ہم ظالموں سے حق وصول کریں گے، مظلوموں کا حق دلائیں گے، ہم اپنے مسائل کو قرآن و سنت کی روشنی میں حل کریں گے، قریوں دیہاتوں میں کام کریں گے. مسلم لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، اس کے اسباب کیا ہے؟ جڑ کے اندر گھن لگا ہوا، وائرس لگا ہوا ہے. سوکھی گھاس، یعنی سوکھے درخت میں اوپر گھاس، ہری گھاس ڈالنے سے کچھ ہونے جانے کو نہیں ہے، عمل میں آنا پڑے گا. تقریر بہت ہو چکی، کردار کا اثر زیادہ پڑتا ہے. اور یاد رکھو، کہاں تھا سلمان فارسی نے، معاف کرنا آپ کا ٹائم زیادہ لگ گیا، معافی چاہتا ہوں. حضرت سلمان فارسی کا یہ قول مطلع امام مالک میں کیا کہ جب مدینے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد سلمان فارسی اسلام کی تبلیغ کے لیے نکل گئے شام کی طرف، ان کے مواخاتی بھائی ابو درداء نے خط لکھا، آؤ مدینے میں مرو، مدینے میں جو مرے گا نبی شفاعت کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک نماز کے ثواب 1000 سے زیادہ ہے، بہت ساری فضیلت ہے. کیا کہا سلمان فارسی نے؟ یاد رکھیں گے آپ کیا کہا؟ سنو، ان الاراضی لا تقدس وحدا انما يقدس الانسان عمله. کوئی زمین انسان کو بزرگ نہیں بناتی، زمین انسان کو بزرگ نہیں بناتی، انما يقدس الانسان عمله، انسان کا عمل اسے بزرگ بناتا ہے. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين. اللهم ول علينا خيارنا واكفنا شرارنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا بذنوبنا. اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر ظالموں کو مسلط نہ کر. اللہم اجعل بلادنا آمنۃ مطمئنۃ وسائر بلاد المسلمین. اللہ ہمارے ملک کو، تمام دنیا کے ممالک کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا دے. اللہم علیک بالوثنیین المتطرفین. اللہم علیک بالیہود الغاصبین والصہاینۃ المعتدین. اللہم علیک بالائمۃ الظالمین القاتلین السفاکین. اللہم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر احدا یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله.